پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں ناظرین. سیٹھی صاحب یہ اپنے انٹرنیشنل اس کی ہسٹری میں بتا دی, پاکستان میں کیا حالات ہے اگر ویمنس ڈے کے حوالے سے دیکھا جائے تو؟ یار کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. ابھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے رپورٹس بھی شائع کی ہیں. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, آپ کو یاد ہے وہ ایک کیس ہوا تھا جہاں کہ 5 عورتوں کو مار کے اور دفنا دیا تھا بلوچستان میں. کچھ لوگ کہتے تھے زندہ ہی دفنا دیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنے دل کی شادی کی تھی. اور پھر شور پڑا, میڈیا نے یہ بات کی. پھر ہمارے 2 بلوچستان کے سینیٹرز تھے, انہوں نے کہا جی آپ بات مت کریں, یہ تو ہمارا کلچر ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر اس کے اوپر بڑا شور پڑا. ان میں سے ایک صاحب سینیٹر جمالی تھے جو اس وقت ایکٹنگ سینٹ کے چیئرمین تھے, اور ایک سینیٹر زہری تھے, اور بعد میں ان کو منسٹر بھی بنا دیا گیا. تو یہ مشرف کے زمانے میں جب عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی, ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں چل رہی تھی, اور یہ پی ایم ایل کیو والے لوگ تھے. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ غالباً 8000 سے زیادہ عورتوں کو کے اوپر سخت قسم کا تشدد ہوتا ہے اس ملک میں پر ایئر, ڈومیسٹک وائلنس. اور اس میں سے فار ایگزامپل پچھلے سال 5000 سے زیادہ عورتوں کو ریپ کیا گیا, 4000 سے زیادہ عورتیں ماری گئیں. تو مطلب اس قسم کے یہاں کے حالات ہیں, کوئی اچھی سچویشن تو نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہراسمنٹ کی تو آپ بات ہی نہ کریں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ پوائنٹس میں نے بنائے ہیں, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. یہ ہماری جو ویمنز منسٹری, ویمن ڈیولپمنٹ منسٹر ہی کوئی نہیں. 2 سال ہو گئے, شہری رحمان کو سال سے زیادہ ہو گئے ہوئے. پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ہاتھ میں عہدہ لیا ہوا ہے, منسٹر ہی کوئی نہیں آج کل. منسٹری ہے وداؤٹ اے منسٹر. اور اسی طرح وہ ایک کمیشن ہے آن دا اسٹیٹس آف ویمن, وہ بھی آلموسٹ ڈیفنکٹ ہو گئی. تو یہ تو گورنمنٹ سوئی ہوئی ایک طرف, مگر ساتھ ساتھ 1-2 اچھی لیجسلیشنز بھی ہوئی ہیں. وہ ابھی ایک ایکسپرٹ ہے, ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فوزی سے کہ ابھی ویمنس ہراسمنٹ بل بھی پاس ہوا ایٹ ورک پلیسز, اور ایک اور بھی کچھ کرمنل پروسیجر کوڈ میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں. مگر کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, جیسے میں نے کہا یہ کچھ پاس ہوا ہے. پاکستان اس وقت آؤٹ آف 188 کنٹریز ان دا ورلڈ 45th ہماری رینکنگ ہے آف دوز کنٹریز جو کہ عورتوں کو نیشنل اسمبلی اپنی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن دیتی ہیں. ایکچولی ہماری صرف ڈائریکٹلی الیکٹڈ ویمن تو 15 ہیں آؤٹ آف 343, مگر 60 کے قریب مشرف کے زمانے میں جو انڈائریکٹلی الیکشنز کے لیے اجازت دی گئی کہ تو عورتیں آئیں. تو اس کی وجہ سے ہم اب انڈیا سے بھی ہماری بہتر سچویشن ہے. انڈیا میں اس قسم کا قانون نہیں پاس ہوا, تو وی ہیو سم گڈ ریکارڈز آلسو, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تھنگز آر پریٹی بیڈ. آئی تھنک ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کس قسم کا یہ بل آیا ہے, کیا ہوگا اس میں. انفیکٹ شی پائلٹڈ دی انٹائر تھنگ. وہ ڈاکٹر فوزیہ سعید ہیں جی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. سلام ڈاکٹر صاحبہ, کین یو ہیئر می؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے بلز آپ پائلٹ کر رہی ہیں یا آپ لوگ پش کر رہے ہیں جن کا تعلق عورتوں کی ہراسمنٹ, لبریشن, ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ تعلق ہے, اور کتنے پاس ہو گئے ہیں اور ابھی کیا سچویشن؟ اوکے, 2 بل جو ہیں وہ جنسی حراسیت پہ ہیں اور ایک ڈومیسٹک وائلنس پہ ہے. جو ڈومیسٹک وائلنس پہ تھا وہ ابھی میڈیشن کمیٹی میں چلا گیا ہے, سینٹ میں پاس نہیں ہو سکا وہ. لیکن جو 2 ہراسمنٹ کے اوپر تھے وہ دونوں بلز پاس ہو گئے. ایک جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا, اور دوسرا بل ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کل سائن ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہراسمنٹ کا اردو کا کیا ترجمہ ہے؟ جنسی حراسیت ہم کہتے ہیں. اچھا, مطلب پنجابی میں تنگ ونگ کرتے ہیں لوگ, اس کو بھی ہراسمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ عورتوں کو کوئی سیٹی مارے, کوئی آنکھ مارے, وہ بھی ہراسمنٹ ہے؟ جی, تنگ کرنا, کوئی بھی ایسی حرکت, ایسی بات, ایسا رویہ یا جنسی جو انویٹیشنز ہوتے ہیں ان ویلکم جو ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند نہ ہو, اور پھر یہ اسالٹ تک جاتا ہے, اس کی پوری رینج ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیا امینڈمنٹس کیا ہوئی ہیں؟ جو پہلا بل پاس ہو گیا ہے وہ اس کا لا کا حصہ ہے. وہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 509 میں ترمیم کی ہے, جو پہلے بڑا ویگ تھا, اسی قسم کا تھا, ہراسیت کے خلاف تھا, لیکن بہت ویگ لینگویج تھی اس کی. اس میں باقاعدہ طور پہ اس کی ڈیفینیشن ڈال کے اس کو کرائم ڈکلیئر کیا گیا پہلی دفعہ پاکستان میں, اور اس پہ اپ ٹو 3 ایئرز سزا ہے, 5 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اس پہ. نہیں تو یہ کیسے اپلائی کیسے کرے گا اگر دفتر, اس کا صرف تعلق اس ہراسمنٹ کے ساتھ ہے جو دفتر میں ہوتی ہے؟
یہ تمام عورتوں کو کور کرتا ہے پاکستان کی جو پاکستان پینل کوڈ کی امینڈمنٹ ہے، چاہے گھر ہو، چاہے دفتر ہو، چاہے سڑک ہو، بس سٹاپ ہو، جہاں پر عام طور پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے جنسی ہراسیت، اس کو تمام کو کور کرتا ہے۔ اب اس پہ باقاعدہ طور پہ پولیس میں ایف آئی آر کٹا کے آپ کورٹ میں کیس لے جا سکتے ہیں۔ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر سیویئر کیسز جائیں گے۔ باہر صورت وی فیل ہیپی کہ یہ ایک ڈیٹرنس آیا ہے، یعنی کہا تو گیا کہ یہ کرائم ہے۔ مگر اگر کوئی غلط قسم کا الزام لگا دے کسی مرد کے اوپر تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ابیوز آف دس لا، وہ بھی پاکستان پینل کوڈ میں 182 کی شک ہے، جس میں کوئی میلافائڈ اگر الزام ہو تو اس کے تحت پھر اس کے اوپر کاؤنٹر کیس ہو سکتا ہے۔ کاؤنٹر کیس ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو دوسرا بل ہے ورک پلیس کے اوپر ہراسمنٹ، اس میں آپ نے کیا تبدیلی کی ہے؟ کیا اس میں انوویشن ہے؟ وہ بالکل ایک نیا بل ہے اور وہ اس کلچر کی بہت مناسبت سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہر ادارہ چاہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو، اس پہ یہ لاگو ہوگا کہ ایک ضابطہ اخلاق، ایک کوڈ آف کانڈکٹ، یا عام زبان میں جس کو اینٹی سیکشول ہراسمنٹ پالیسی کہتے ہیں، وہ لاگو کرے گا۔ اپنے اندر ایک انٹرنل کمیٹی بنائے گا، جو بھی کمپلینز ہوتی ہیں جنسی ہراسیت کی وہ انٹرنل کمیٹی دیکھے گی۔ یہ ایک ٹرانسفارمیشن کا ایک قانون آیا ہے۔ یہ پیونیٹیو ایکشن کا اتنا نہیں ہے جتنا یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا اداروں کو کہ وہ خود اپنے اندر اپنی صفائی کا میکنزم بنائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اپیل کہاں ہوگی؟ اپیل ایک امبڈسمن بنے گا ایک فیڈرل لیول کے اوپر اور بعد میں پروونشل لیول کے اوپر، وہاں پہ اپیل ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈائریکٹلی بھی امبڈسمن کے پاس جایا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پرپیٹریٹر ہے وہ اتنا سینئر ہوتا ہے یا پھر آپ کی کمیٹی اتنی طاقتور نہیں ہوتی، آپ کو اعتبار نہیں ہوتا، بعض ادارے اچھی نیت سے کریں گے، بعض شاید نہیں کریں گے، تو ایک کمپلیننٹ جو ہے وہ ادارے سے باہر امبڈسمن کے پاس جا کے ڈائریکٹلی وہاں کمپلین لانچ کرے گا اور اس کے پاس وہی اختیارات ہوں گے جو اس کمیٹی کے پاس ہوں گے۔ اور میکسیمم اس میں آپ کو نوکری سے نکال دینا ہے، اس میں کوئی قید یا اس طرح سے نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی سزائیں ہیں جو ایک انٹرنل کمیٹی ود ان دیئر مینجمنٹ پیرامیٹرز وہ دے سکتی ہے۔ اور امبڈسمن اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے اور پسند نہیں آتا ایک پارٹی کو یا دوسری پارٹی کو، تو آگے بھی کوئی اپیل ہے؟ جی، اس کی اپیل جو ہے وہ پروونسز میں گورنر کے پاس ہے اور جو فیڈرل امبڈسمن ہے اس کی پریزیڈنٹ کے پاس۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہائی کورٹ کا کیا رول ہوگا اس میں؟ ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ کوئی بھی سٹیزن ہائی کورٹ کو تو اپروچ کر سکتا ہے 199 کے تحت، لیکن اس لا میں اپیلٹ باڈی جو ہے وہ ہائی کورٹ نہیں ہے، وہ گورنرز ہیں اور پریزیڈنٹ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بھی اگر کوئی غلط الزام وغیرہ لگے تو کیا ہوگا؟ جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی یہ سمجھے کہ کسی نے میلافائڈ اٹیمپٹ کیا ہے، آپ کو جان بوجھ کے بدنام کرنے کے لیے کیا ہے، تو پھر اس لا میں لکھا ہوا ہے کہ وہ امبڈسمین کو یہ شکایت لے جا سکتی ہے وہاں پر اور امبڈسمین پھر اس کا ڈیسیجن دے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ۔ میں نے ایک سوال آپ سے آخری یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے ان چیزوں کو؟ انفورسمنٹ کیسے ہوگی؟ انفورسمنٹ کیسے کریں گے؟ کیسے یہ ہر ادارے کے اندر یہ کمیٹیاں بنیں گی؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ ہوم ورک تو پہلے سے کیا ہوا ہے، کیونکہ موبلائزیشن اتنی کی تھی کہ بہت سا پرائیویٹ سیکٹر، چیمبر آف کامرس، بہت سی لیبر یونینز آلریڈی آن بورڈ ہیں، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو آگے امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے سٹیپس وضع کیے ہیں اور ہم گورنمنٹ کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پورے زور شور سے آئے گی، جس طرح سے پاس ہوا ہے، یونانیمسلی ہوا ہے، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو امبڈسمین ہے اس کا بننا آج پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا، جس کی ہمیں بہت خوشی ہے کہ فیڈرل لیول کے اوپر امبڈسمین کا بننا جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پروونسز کو بھی امیڈیٹلی فالو کرنا چاہیے اور پروونشل لیول پہ اناؤنس کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو میں سمجھتی ہوں پہل کرنی چاہیے، کیونکہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے، ضابطہ اخلاق، یہ ساری منسٹریز میں آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا بھی، یہ ڈائریکٹیو دیا ہے تمام منسٹریز کو کہ پہلے وہ خود ضابطہ اخلاق اپنائیں، تو 1 مہینہ دیا ہے اس لا نے تمام اداروں کو، تو ہم سمجھتے ہیں اس مہینے کے اندر میڈیا بھی اگر تھوڑی مدد کرے تو جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں ان کو یہ ضابطہ اخلاق اپنانا چاہیے، جو ہم نے لا کو ایک طرح سے ری رائٹ کر کے سادی زبان میں لاجیکل سیکوینس میں ہم نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا ہے۔ کوئی بھی ادارہ چاہیے وہاں سے سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کرے اور وہ اپنی مینجمنٹ جو بھی ہے HR اس سے پروسیس کر کے وہ اپنا لے اور کمیٹیاں بنائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کسی ادارے میں خاتون اٹھ کے کہتی ہے مینجمنٹ کو کہ آپ یہ کمیٹی بنائیں اور وہ کمیٹی 6 مہینے میں بھی نہیں بنتی، تو کیا وہ کمپلینٹ کہیں لے جا سکتی ہے کہ جی اس ادارے میں میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے؟ کورٹ میں جا سکتے۔ کورٹ میں؟ کون سے کورٹ میں؟ اس کے
سیشنز کورٹ میں جائے گی اس کی, اور اس پہ 1 لاکھ تک کا جرمانہ ہے. اس میں قید وغیرہ اس لیے نہیں رکھی تھی کیونکہ یہ جس طرح میں نے کہا پیونیٹیو نہیں, اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے تھوڑا سا راہ راست پہ لانا کمپنیز کو, اور وہ لیبر یونین بھی جا سکتی ہے کورٹ میں, کوئی امپلائی خاتون یا مرد بھی جا سکتا ہے, اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا, تو وہاں کنوکشن بھی ہو سکتی ہے, مینجمنٹ کو لے جا سکتے ہیں کورٹ میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو. سیٹھی صاحب بہت سے ایس ایم ایسز ہیں اور کوشچنز بھی لیں گے ہم, آبویسلی لائیو کالز بھی شروع ہوں گے. ایک ویسے پوچھ لیتا ہوں, وہ ویمنس ڈے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ہمیں ایک صاحب نے, وسیم صاحب نے کراچی سے ایس ایم ایس کیا, انہوں نے کہا سیٹھی صاحب وائی ناٹ مینس ڈے, مرد سارا دن بعد دھکے کھاتا ہے تو پھر عورتوں کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ یار اس کا تو سوال جواب بڑا سمپل ہے. مینس ڈے تو از 24/7 365 days in the year. جب سے مرد اور عورت بنے ہیں وہ اسی دن سے مینس ڈے ہی چل رہا ہے. سمپل فارمولا, مین لیڈز اینڈ دی وومن فالوز. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.